اس سے 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ مراد ہے۔ 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ ہمارا عید کا دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے خصوصی طور پر قسم کھائی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں بھی آ گیا، پھر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ میں بھی اس کو دوبارہ قسم کھا کے ذکر کیا کہ یہ جو 10 دن تو بڑی اہمیت کے ہیں، لیکن یوم عرفہ اور یوم النحر جو کہ قربانی کا دن ہے، ان کی عظمت شان کا نہ پوچھے۔ مزید ان کے اوپر دوبارہ قسم کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے متعلق کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جو کہ عام دنوں میں میں اور آپ کرتے ہیں، کہ جتنا وہ نیک عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اب میں اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں عام دنوں میں بھی، میں اور آپ تسبیح و تحلیل و تحمید کرتے ہیں عام دنوں میں بھی، ہم عام دنوں میں بھی نفلی عبادات کرتے ہیں، لیکن وہ نفلی عبادت جو کہ 10 دنوں میں کی جاتی ہے وہ رب کو بڑی ہی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ، کہ جو بھی نیک عمل ہے وہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، بہت ہی محبوب ہے اگر ہم ان 10 دنوں میں ان نیک اعمال کو کریں۔ صحابی رسول نے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، جو بندے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد میں مشغول ہیں۔ اب جہاد کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور انسان اپنی جان کو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا یہ جو نیک عمل ہم کرتے ہیں، نفل پڑھ لیے، روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، کیا یہ اس جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ نیک عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مجاہد جو کہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے اور پھر گھر کو واپس نہیں آتا، جان بھی وہاں پہ شہید کر دیتا ہے اور مال بھی اس کو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، فرمایا ہاں اس کا ثواب ان دنوں میں نیک اعمال کرنے والوں سے زیادہ ہوگا، وگرنہ جو صرف جہاد کر رہا ہے، ایک بندہ گھر میں بیٹھا صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب رہے بنسبت اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان تکالیف میں ڈالی ہوئی ہے، جس نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت وہ شہید ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس بندے سے بھی نیک ترین اور محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں اس بندے کا ہے جو کہ رب کو ان 10 دنوں میں یاد کرتا ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کچھ مخصوص عبادات جو کہ اللہ رب العزت نے انہی 10 دنوں میں رکھی ہیں، اس کے علاوہ سال کے بقیہ دنوں میں وہ عبادات نہیں ہو سکتی، جن میں سے اہم ترین ایک عبادت حج کا فریضہ ہے، جو کہ اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک حج جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے، ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ سال کے بقیہ دنوں میں یہی میدان عرفات موجود، یہی مینا کی وادیاں موجود، یہی وہ مزدلفہ کا ریگستان موجود۔ اگر کوئی بندہ جا کر وہاں پر مہینوں قیام کر لے، مینا میں مہینوں قیام کر لے، عرفات میں کئی راتیں بتا لے مزدلفہ میں، لیکن اسے حج کے دنوں کے ایک دن کا ثواب بھی نہیں ملے گا جو کہ اللہ رب العزت نے 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دنوں میں کئی عبادات کو رکھا ہے جو کہ انہی دنوں کے ساتھ مختص ہیں، سال کے بقیہ دنوں میں ان عبادات کو سر انجام نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم نفلی نماز پڑھنی ہے تو وہ نفلی نماز ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، سال کے بقیہ دنوں میں بھی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج وہ ایک عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایام کو مخصوص کر دیا، جگہ متعین لیکن ایام کو مخصوص کر دیا کہ ان ایام میں اگر اس عبادت کو کیا گیا تو یہ عبادت قبول اور منظور۔ اگر ان ایام کے علاوہ وہ جگہ تو موجود، اگر انسان جا کر وہاں پر مہینوں بتا دے لیکن یہ عبادت سر انجام نہیں ہوگی جو کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک عبادت سر انجام دی جاتی ہے، جس کو میں اور آپ حج کہتے ہیں۔ اس لیے ان ایام کی فضیلت۔ اور دوسری اہم ترین عبادت جو کہ ان دنوں میں ہی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 3 دن 10، 11 اور 12، ان دنوں میں ایک عبادت سر انجام دی جاتی ہے، ایک عبادت میں اور آپ ادا کرتے ہیں
جو کہ سال کے بقیہ دنوں میں انسان نہیں ادا کر سکتا، اور اس عبادت کا نام ہے قربانی۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو مختص کیا ہے صرف انہی ایام کے ساتھ کہ انسان عید کا جو پہلا دن ہے جو کہ 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے اور 12 ذی الحجہ ہے، انہی دنوں میں اگر انسان رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر لیتا ہے، اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ سال کے بقیہ دنوں میں وہ ہزار جانور ذبح کرے اسے قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اور یہ قربانی صرف میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں کی گئی، ان ایام کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں منسلک ہیں، لیکن یہ دو اہم ترین عبادتیں حج کے متعلق تو ہر ایک شخص کو پتا ہے۔ آج تھوڑا قربانی کے متعلق اور جو ادر چیزیں جو ان دنوں کے ساتھ ریلیٹ ہیں ان کے اوپر مختصراً آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔